اسلام میں تبلیغ کا کیا کردار ہے اور تبلیغ کیوں ضروری ہے؟ اسی طرح دعوت کے بغیر اس کا دین زندہ نہیں رہ سکتا. بغیر دعوت کے دین پر چلنا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمان اس پر قائم رہ سکے اور اس کا دین آگے پھیلے. تو اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے بھی اور آگے دین کو پہنچانے کے لیے بھی یہ لازمی ہے کہ وہ دین کی محنت کرتا رہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل پوری امت کو یہ ذمہ داری دی. اور یہ جو ذمہ داری ہے یہ صرف ایک بوجھ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک شرف ہے, اللہ کی طرف سے ایک عزت ہے امت کو کہ جو کام نبیوں سے لیا جاتا تھا وہ کام اللہ نے امتیوں سے لینا شروع کر دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ تم بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کے خیر کے لیے نکالا گیا ہے. اب لوگوں کو یہ شائبہ ہو کہ یار یہ خیر بھئی کھانا دو لوگوں کو, بھئی کپڑے دے دو لوگوں کو, بھئی کوئی اور مدد کرو, تو اللہ نے اس کو اسپیسیفائی کیا قرآن میں, خود ہی اسپیسیفائی کر دیا صحیح کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم نیکی کا حکم کرو گے اور برائی سے منع کرو. ہم مسلمانوں میں بھی دین کی تبلیغ کی ضرورت ہوتی ہے, حالانکہ ہم اپنے عقائد میں تو پکے ہیں, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں, تو کیا ایک مسلم کو بھی دین میں آنے کے لیے تبلیغ کی ضرورت ہے؟ آپ اس آدمی کو دعوت دے رہے ہیں جس کو اسلام کا پتہ ہے, جو مسلمان نہیں ہے, اس کو دعوت دینا تبلیغ ہے, اور مسلمان کو دعوت دینا یہ تبلیغ نہیں, یہ تذکیر ہے. قرآن نے بتایا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ آپ یاد دہانی کراتے ہیں. یاد دہانی کرانا یہ ایمان والے کو نفع دیتا ہے. دیکھیے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہے نا کہ جو ہماری زندگی میں یار اللہ کی طرف سے ہے, یعنی رب العالمین کا حکم ہے, کائنات کے خالق اور مالک کا حکم ہے, ایک دفعہ بتا دینا کافی تھا. حکم کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی حکم ہے تو ایک دفعہ بتانا بہت تھا. اب کیوں اللہ نے دسیوں دفعہ بار بار قرآن میں نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ تذکیر کی جا رہی ہے, یہ تذکیر کی جا رہی ہے, یا دہانی کرائی جا رہی ہے. بدقسمتی سے پاکستان ہو یا کوئی اور کنٹری ہو, وہاں پہ یہ تبلیغی جماعت یا تبلیغی کارکنوں کو دیکھ کے نوجوان نسل یا بڑے بھی بوڑھے بھی تھوڑے پریشان اور گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ ان سے بچو بھائی. یہ لمحہ فکری ہے یا کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے سعد بھائی کہ لوگوں کو جانکاری نہیں. ایک بات مثال کے طور پر میں یہ کہوں گا کہ یہ رانگ انفارمیشن یا غلط انفارمیشن ملنے کی وجہ سے کسی چیز کے بارے میں ہم اس کی خود تحقیق نہیں کرتے, ہم جا کر خود دیکھتے نہیں ہیں. ایک ہمارا مزاج کمزوری ہے ہماری, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہمیں بچائیں, کہ ہم نے کسی کے بارے میں کچھ سنا اور فوراً رائے قائم کر لی. کسی نے بتایا یار تبلیغ میں یہ مسئلہ ہے, اس مسئلے کی ہم نے تحقیق نہیں کی, ہم گئے نہیں, ہم نے دیکھا نہیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھے نہیں, ہم نے وقت نہیں گزارا, اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کیا ہو رہا ہے. ہمیں اپنی جو نسل ہے, جو بچے ہیں, ان کو 100% دینی اعتبار سے چلانا چاہیے یا کہ ان کو دنیاوی تعلیم بھی دی جانی چاہیے؟ جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ مسلمان کے لیے دنیا نہیں, مسلمان کے لیے دین ہے, اور مسلمان کی دنیا بھی اس کا دین ہے. سب سے زیادہ مشکل کام تبلیغ کا مسلمانوں میں ہے یا نان مسلم میں تبلیغ کا؟ اس ضرورت کو اللہ نے پہلے سے پورا کر دیا. اسی لیے دعوت کا کام نہ مسلمانوں میں مشکل ہے اور نہ غیر مسلموں میں. ہاں کمپیریٹیولی آپ کو میں بتاؤں کہ پریکٹیکلی اس کرنے میں یہ ہے کہ غیر مسلموں میں مسلمانوں سے زیادہ آسان ہے. اب یہ بھی حیرانگی کی بات ہوگی کہ یار غیر مسلموں میں مسلمانوں سے کیسے زیادہ آسان ہے, کہ مسلمان کی تشکیل کرنا, اس کو ایک کام پر ڈالنا یہ مشکل ہے. لیکن جہاں پہ ایک آدمی نے کفر دیکھا ہوا ہے, اس نے اندھیرا دیکھا ہوا ہے, اس سے جب آپ بات کرتے ہیں نا, اس کو جب ایمان کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے دل پر اثر کر رہی ہوتی ہے فوراً. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میں محمد سعد عبداللہ آپ لوگوں کے سامنے ایک بار پھر سے ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں. آج کی پوڈ کاسٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور دین سے ملتی جلتی ہے, دین کے لیے ہے یا دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے ہے. میری اس پوڈ کاسٹ کا مقصد آپ لوگوں کو اس شخصیت سے ملوانا ہے جنہوں نے ماشاءاللہ ملیشیا میں
دین کی، اسلام کی بہت ساری خدمتیں انجام دی ہیں اور ابھی تک ماشاءاللہ تبلیغ کے کام میں پیش ہیں. میں آپ لوگوں کو ملوانا چاہتا ہوں امین عثمان صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر سعد بھائی، الحمد للہ، اللہ کا احسان ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں پہ تشریف لے کے آنے کا. جزاکم اللہ خیر. اور جیسا کہ میں آپ کے کافی پیچھے بھی پڑا رہا ہوں کہ یہاں پہ آئیں، بات چیت کریں، اور فائنلی آپ نے جو ہے الحمدللہ ایسا سمجھا کہ یہاں پہ ٹائم دیا جائے. عثمان صاحب، شروعات کرتے ہیں آپ کی پیدائش سے اور آپ کی تعلیم سے. اس کے بارے میں آپ آڈینس کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. میری پیدائش پاکستان، صوبہ سرحد KPK، صحیح، بنیر علاقہ ہے ہمارا، صحیح، وہاں کی میری پیدائش ہے. ماشاء اللہ. اور ملیشیا میں آنا جو ہے وہ پھر 18 سال کی عمر میں ہوا ہے. 18 سال کی عمر میں ملیشیا میں آ گئے؟ جی جی. اچھا. تو پاکستان میں آپ کی تعلیم کیا تھی شروع میں؟ تعلیم جیسے FSC کیا اس کے فوراً بعد میں آ گیا یہاں ملیشیا میں. اچھا جی. تو اتنی جوان عمری میں یہاں پہ آنے کا کوئی خاص وجہ تھی؟ پہلے کبھی نہیں سوچا تھا. شروع میں تو یہی تھا ذہن میں کہ تعلیم پورا کرنا ہے اور پورا پڑھنا ہے. صحیح. کبھی ذہن میں نہیں آیا کیونکہ والد صاحب جو تھے الحمدللہ وہ میڈیکل شعبے سے وابستہ تھے. تو خاندان میں بہت سارے لوگ ہمارے الحمدللہ تعلیم سے وابستہ ہیں. اس وجہ سے خود میرا بھی ذہن یہی تھا کہ تعلیم کچھ علم میں ہے، کچھ دنیاوی تعلیم میں ہے، تو دل میں یہی تھا کہ پورا کرنا ہے. لیکن یہاں آنے کا کہ ایک وجہ بنی، میرے چچا تھے یہاں پہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر ان کے بلاوے پہ میں یہیں آ گیا. آپ ملیشیا میں آنے کے بعد پہلا کام، نوکری یا محنت کا کیا کیا آپ نے؟ جیسے یہاں آئے تو عام طور پہ ہمارے لوگ یہاں پہ چھوٹے موٹے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. جی. یعنی ہم اکثر جو ہمارے KPK کے لوگ ہیں وہ نوکریاں نہیں کرتے تھے یہاں پہ. جی، بزنس، بلکہ کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا اپنا کام کرتے تھے. اپنا کام. تو ہم نے چچا کے ساتھ جو ہے نا چھوٹی سی تجارت کپڑے کی شروع کی. اچھا. اور وہیں سے کام آغاز ہوا. صحیح. ماشاءاللہ آپ اس وقت ملیشیا میں جو تبلیغی جماعت کی کمیونٹی ہے اس میں ایک بڑا اچھا نام ہے آپ کا. اس فیلڈ میں جو ہے وہ آنے کی کیا وجہ تھی؟ کیا ایسا واقعہ ہوا، کیا ایسی سوچ آئی کہ ایک ملیشیا میں آ کے بزنس آپ نے سٹارٹ کیا اور ساتھ آپ دین میں جڑ گئے آ کے؟ الحمدللہ آنے کے بعد چچا بھی میرے عالم ہی تھے ماشاءاللہ، اور میرے دادا جی وہ دیوبند کے فاضل تھے. اچھا جی. اور نانا جی بھی دیوبند کے عالم تھے. ہمارے دادا جی کے بھائی بھی وہ بھی عالم، بہت یعنی تقریباً خاندان اکثر علماء کرام کا ہی ہے ماشاءاللہ. تو یہاں پر آنے کے بعد کاروبار میں جیسے لگے وقت گزرتا رہا اور کاروباری زندگی گزرتی رہی. شادی ہوئی یہاں پہ ماشاءاللہ. اور شادی ہونے کے بعد پھر تقریباً 7-8 سال شادی کے بعد تبلیغ کی طرف جو ہے رجحان زیادہ بڑھا. ویسے تبلیغ سے موانست اور تعلق محبت جو ہے وہ شروع سے، جب میں پاکستان میں یہاں آنے سے پہلے بھی صحیح وہ مسجد میں جماعتیں آتی تھی تو والد صاحب اکثر ان کا اکرام فرماتے تھے، کھانا وغیرہ کی ترتیب تو ہم ہی کھانا لے کے جاتے تھے. صحیح. تو اسی وقت سے تعلق بنا اور پہلا سے روزہ میں نے وہی پاکستان میں لگایا تھا. 3 دن لگائے تھے. 15 سال کی عمر تھی جب میری. جب ملیشیا میں آپ نے یہ خدمات کو انجام دینا شروع کیا، میں نے سنا ہے کہ ایک بڑا مرکز ہے ملیشیا میں سری پتالنگ میں، جی جی، جو کہ اگر میں غلط نہیں ہوں آپ کے زیر نگرانی ہے یا آپ اس کا ایک حصہ ہیں. اس کے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ جی، تبلیغ تو یہاں پہ ماشاءاللہ بہت پہلے تقریباً 1950s میں پہلی جماعت جو آئی ہے یہاں وہ انڈیا سے آئی ہے، جیسے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے. صحیح. اور اس جماعت نے یہاں کام شروع کیا
ٹھیک. پھر اس کے بعد کام چلتا رہا. مسجد انڈیا جو ہمارا ابھی بھی کوالالمپور میں ہے، شروع کا ہم بزرگوں سے ہم نے سنا وہی مرکز تھا. صحیح. اور وہی کام ہوتا رہا. پھر یہ جو صرف تعلیم، پھر اس کے بعد سنگ بسی علاقے میں وہاں پہ کچھ عرصے کام ہوتا رہا. پھر اس کے بعد یہ صرف تعلیم مرکز 1990 میں تقریباً 9091 میں تقریباً یہ آپریٹیو ہوا. وہاں پہ کام شروع ہوا اور ملیشیا کا سب سے بڑا مرکز ہے. ابھی تقریباً 30 مراکز ہے پورے ملیشیا میں. سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ یہی صرف تعلیم ہے. اور اس کے ہمارے جو اکابرین بزرگ ہے وہ علماء کرام ہے، کچھ عوام بھی ہے، لیکن جو شورا ہے، پوری شورا ہے اس کی، تو وہ حضرات اصل میں اس کے جو ذمہ دار ہیں بڑے. ہم لوگ تو کارکن ہیں، ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں. اچھا ماشاء اللہ. عثمان صاحب، اسلام میں تبلیغ کا کیا کردار ہے اور تبلیغ کیوں ضروری ہے؟ سعد بھائی، تبلیغ اصل میں ہماری ایک دینی ذمہ داری اور فریضہ ہے. اب تبلیغ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے، تو سارے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہی ہے کہ وہ دین کو دوسروں تک پہنچائے اور دین کی محنت کرے. صحیح. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ میرے حبیب آپ پہنچا دیا کرے جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذمہ داری اللہ کے انبیاء علیہ السلام کو دی، اور بحیثیت امت کے ذمہ داری اس سے پہلے کسی امت کو اللہ نے ذمہ داری نہیں دی. نبی سب سے بڑا ذمہ دار جو ہوتا تھا وہ صرف نبی ہوتا تھا. لیکن اس امت کو بحیثیت مجموعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. بالکل. اور کار دعوت جو ہے وہ ایسی ضروری ہے کہ جیسے انسان کی زندگی کے لیے پانی اور ہوا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح دعوت کے بغیر اس کا دین زندہ نہیں رہ سکتا. بغیر دعوت کے دین پر چلنا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمان اس پر قائم رہ سکے اور اس کا دین آگے پھیلے. تو اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے بھی اور آگے دین کو پہنچانے کے لیے بھی یہ لازمی ہے کہ وہ دین کی محنت کرتا رہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل پوری امت کو یہ ذمہ داری دی. اور یہ جو ذمہ داری ہے یہ صرف ایک بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک شرف ہے، اللہ کی طرف سے ایک عزت ہے امت کو، کہ جو کام نبیوں سے لیا جاتا تھا وہ کام اللہ نے امتیوں سے لینا شروع کر دیا. نبی معصوم ہوتے تھے کہ جن کے اوپر کوئی گناہ نہیں، وہ کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، اور امت گنہگار ہوتے ہوئے بھی اسی کام کی ذمہ داری جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے بحیثیت امت کے اللہ نے دی ہے، اور قرآن نے خود اس کا اعلان کیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے خیر کے لیے نکالا گیا ہے. اب لوگوں کو یہ شائبہ ہو کہ یار یہ خیر، بھئی کھانا دو لوگوں کو، بھئی کپڑے دے دو لوگوں کو، بھئی کوئی اور مدد کرو، تو اللہ نے اس کو اسپیسیفائی کیا قرآن میں، خود ہی اسپیسیفائی کر دیا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم کرو گے اور برائی سے منع کرو گے، پورے دین کا حکم کرو گے اور پوری بے دینی سے بچاؤ گے. یہ تمہارا کام ہے، اسی کے لیے اللہ نے تمہیں نکالا ہے. اور پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ قل، میرے حبیب آپ بتا دیجئے اپنی امت کو، ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. اب نماز پڑھنا بھی نبی کا راستہ ہے، روزہ رکھنا بھی نبی کا راستہ ہے، اور اسی طرح جو ہے حج کرنا بھی نبی کا راستہ ہے. لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، یہ میرا کام ہے. علی بصیرت، پوری بصیرت اور یقین کے ساتھ جو میں کر رہا ہوں، میں کس کی طرف بلا رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے، اور کتنے بڑے مرتبے کا ہے، اس کی عظمت کا مجھے پتا ہے، اور کتنے کنفرمیشن اور یقین کے ساتھ میں بلا رہا ہوں، کنوکشن کے ساتھ میں بلا رہا ہوں، پتا ہے مجھے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس کو بصیرت بتایا کہ مجھے پورا یقین ہے اس پہ.
انا اب یہ میرا بھی کام ہے، ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کرنے والا اس کا بھی یہی کام ہے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ، زبردست. اسی وجہ سے تبلیغ ہر مسلمان کی ذمہ داری بھی ہے، اور اس کے بغیر نہ اپنے دین پہ وہ رہ سکتا ہے، نہ دوسروں تک دین پہنچا سکتا ہے. بڑی ماشاء اللہ آپ نے زبردست انفارمیشن دی. میرے لیے بھی کچھ چیزیں اس میں نئی تھی، اور ایک میڈیم بھی بنے آپ جو اس چیز میں آپ نے مجھے بھی کافی انفارمیشن دی اور آڈینس کو بھی دے رہے ہوں گے. میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دین میں تبلیغ کا تو آپ نے بتا دیا کہ ضروری ہے، ہم مسلمانوں میں بھی دین کی تبلیغ کی ضرورت ہوتی ہے، حالانکہ ہم اپنے عقائد میں تو پکے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں. جی جی. تو کیا ایک مسلم کو بھی دین میں آنے کے لیے تبلیغ کی ضرورت ہے؟ سعد بھائی، تبلیغ دو طرح کی ہے. ایک ہے آپ اس آدمی کو دعوت دے رہے ہیں جس کو اسلام کا پتہ نہیں، جی، جو مسلمان نہیں ہے، جی، اس کو دعوت دینا تبلیغ ہے. اور مسلمان کو دعوت دینا یہ تبلیغ نہیں، یہ تذکیر ہے. قرآن نے بتایا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ یاد دہانی کراتے رہیں. یاد دہانی کرانا یہ ایمان والے کو نفع دیتا ہے. دیکھیے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہے نا کہ جو ہماری زندگی میں ہم اس کو بھول جاتے ہیں، سامنے ہوتی ہے، جی، ہم ان کو بھول جاتے ہیں. یہ انسان کی ایک کمزوری اور انسان کا ایک ضعف ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو چیزیں بھول جاتی ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یاد دہانی، قرآن کا جو اسلوب ہے نا کہ وہ ریپیٹڈلی ایک بات کو بتا رہا ہے. جی، کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ ایک دفعہ کی جاتی ہیں اور ریپیٹ بار مکرر جو ہے نا، ایک بات بار بار بتا دی جاتی ہے. نماز کے جیسے نماز کا حکم ہے، جی جی، یار اللہ کی طرف سے ہے، یعنی رب العالمین کا حکم ہے، کائنات کے خالق اور مالک کا حکم ہے. ایک دفعہ بتا دینا کافی تھا. حکم کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی حکم ہے تو ایک دفعہ بتانا بہت تھا. اب کیوں اللہ نے دسیوں دفعہ بار بار قرآن میں نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ تذکیر کی جا رہی ہے، یہ تذکیر کی جا رہی ہے، یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. پھر قرآن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، بار بار پڑھو اس کو، اور بار بار پڑھایا جا رہا ہے. اسی طرح جو ہے انسان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جب آپ وہ ریپیٹڈلی کرتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں یا دہانی کراتے ہیں، تو پھر وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اور اس کی طرف انسان کا دل رغبت کرتا ہے، اور وہ اس پہ یعنی اس کا جو آنا ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ اور درجے کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح قرآن کو اللہ نے نازل بھی کیا ہے، ایک ساتھ نہیں نازل کیا، بلکہ 23 سالہ زندگی میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے نازل فرمایا ہے. بالکل بالکل. اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے ساتھ ساتھ بار بار یاد دہانی کرا دی گئی ہے کہ اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو. جیسے ہم کوئی بچے کو، ہمارا جو بچہ ہوتا ہے نا، ایک بچے کو آپ ایک چیز 50 دفعہ بتاتے ہیں، جی، وہ چیز دوبارہ غلط کر لیتا ہے، پھر بتانا پڑتا. تو یہ جو تذکیر ہے مسلمان کے لیے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایک نور اتارتے ہیں. اس یاد دہانی، اس قرآن اور حدیث کا جو نور ہوتا ہے، اور جو بات کی جاتی ہے وہ دل کے غم، فکر، محبت اور تعلق کے ساتھ. ایک ہے نا کہ آپ کسی کی تذلیل کریں، اس کو اس کے ساتھ بات کریں، اور ایک ہے کہ آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں. جیسے بچہ ہے، اس کو آپ اس سے نفرت نہیں کر رہے ہیں، چاہے آپ اس کو غصہ بھی ہو رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہیں، اسے سمجھانا پڑ رہا ہے آپ کو. اس کو کبھی آپ محبت سے سمجھاتے ہیں، کبھی آپ اس کو غصے سے سمجھاتے ہیں، کبھی آپ کس طریقے سے، کبھی کوئی اسلوب. اسی طرح قرآن میں اللہ نے عجیب و غریب اسلوب، بار ہر طرح کے اسلوب اللہ نے بیان کیے ہیں انسان کو سمجھانے کے لیے، تاکہ انسان اپنے مقصد پہ آ جائے، مقصد حیات پہ آ جائے. تو تذکیر مسلمان کے لیے اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ جیسے زندگی کے سارے شعبوں میں اس کو ایک بات پر لانے کے لیے بار بار ایک چیز بتائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، اس سے زیادہ دین پر لانے کے لیے ضروری ہے. زبردست، ماشاء اللہ. عثمان صاحب، بدقسمتی سے پاکستان ہو یا کوئی اور کنٹری ہو، وہاں پہ یہ تبلیغی جماعت یا تبلیغی کارکنوں کو دیکھ کے نوجوان نسل یا بڑے بھی بوڑھے بھی تھوڑے پریشان اور گھبرا جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یار یہ ان سے بچو بھائی،
یہ لمحہ فکری ہے یا کیا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے سعد بھائی کہ لوگوں کو جانکاری نہیں ہوتی. ایک بات مثال کے طور پر میں یہ کہوں گا کہ یہ رانگ انفارمیشن یا غلط انفارمیشن ملنے کی وجہ سے کسی چیز کے بارے میں ہم اس کی خود تحقیق نہیں کرتے, ہم جا کر خود دیکھتے نہیں ہیں. ایک ہمارا مزاج کمزوری ہے ہماری, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہمیں بچائیں, کہ ہم نے کسی کے بارے میں کچھ سنا اور فوراً رائے قائم کر لی. جی, کسی نے بتایا یار تبلیغ میں یہ مسئلہ ہے, اس مسئلے کی ہم نے تحقیق نہیں کی, بس سمجھ لیا, ہم گئے نہیں, ہم نے دیکھا نہیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھے نہیں, ہم نے وقت نہیں گزارا, اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کیا ہو رہا ہے, بلکہ کرائے فوراً کسی کے کہنے پر ہم نے قائم کری. اب جس نے رائے دی ہے اس سے بھی پتہ کرے کہ بھئی آپ کو کتنا علم ہے, کتنا نالج ہے, جی, یعنی آپ کی کتنی اسٹڈی ہے اور آپ کا کتنا اس پہ عبور ہے, آپ نے کتنا وقت ان کے ساتھ بیٹھ کے گزارا ہے. جس چیز پہ آپ کو کوئی تحفظ ہے تو اس تحفظ کو آپ پہلے تو ایک دفعہ وہاں جا کر دیکھیں کہ ہاں جی, میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. جی, عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تبلیغ میں علم نہیں سکھایا جاتا, یا علم کا جو ہے بھئی علم پہ بات نہیں کی جاتی. جی, مطلب یہی زیادہ تر موسٹلی لوگوں کو یہی پتہ یہ کہ بھئی ہاں جی علم جو ہے یہ ان کا موضوع نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, یہاں ملیشیا میں جب تبلیغ شروع ہوا ہے اس وقت پورے ملیشیا میں ایک بھی حافظ نہیں تھا. پورے ملیشیا میں کوئی ایک مسجد ایسی نہیں تھی جہاں پہ قرآن 30 پارے رمضان میں حافظ پڑھا رہا. کوئی ایک مسجد ایسی نہیں تھی, کوئی ایک امام ایسا نہیں تھا جو پڑھا سکے. اچھا, ایک آدھی مسجد تھی کہ جہاں پر باہر سے عربوں سے امام کو منگاتے تھے اور وہاں ان سے پڑھواتے تھے, اور آج تک وہ ترتیب قائم ہے. مسجد کمپونگ بارو کورالمپور میں ایک مسجد ہے, آج تک وہ باہر سے امام کو لے کے آ کر ابھی تک وہ وہی پڑھاتے ہیں. صحیح. اس وقت الحمدللہ ملیشیا میں 60-70 ہزار سے زیادہ حفاظ ہیں ماشاء اللہ, اور اس میں اکثریت جو لوگ ہیں وہ تبلیغ کے ذریعے بنے ہیں. پورے ملیشیا میں عالم بننے کا کورس یہاں پہ کوئی ایک مدرسہ بھی نہیں تھا. تبلیغ کے آنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راستے کھول دیے. اس وقت ملیشیا میں 2000 سے زیادہ مدارس ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک راستہ بنایا ہوا ہے پوری امت کے لیے خیر کا, لیکن چونکہ ہماری نظروں میں کوتاہی ہوتی, ہم نہیں دیکھ پاتے, یا ہم صحیح طور سے پوچھ نہیں پاتے, یا جا کر دیکھ نہیں لیتے, بلکہ باہر سے رائے قائم کر لیتے ہیں. تو لازمی بات ہے جو رائے باہر سے قائم کی جائے گی وہ تو آپ مثال کے طور پر یہ آپ کوئی پانی کا یا مثال کے طور پر ایک مشروب کو باہر سے یا دور سے دیکھ کر بغیر اس کو چکھنے کی رائے قائم کریں گے, شاید وہ بھی غلط ہو جائے. اسی لیے رائے قائم کرنے کے لیے پہلے ضروری یہ ہے کہ بھئی ہم جا کر اس کا بھرپور, یعنی عدل کا تقاضا ہے کہ بھئی ہم جائیں, ہم اس کو دیکھیں, پرکھیں, سمجھیں, سمجھنے کے بعد پھر اس پر کوئی رائے دیں. عثمان صاحب, جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ملیشیا میں پہلے حفاظ اور تبلیغ کا اتنا نظام نہیں تھا, کچھ عرصے میں ہی یہ اتنا گرو کر گیا, اتنا پھیل گیا ماشاءاللہ کہ ابھی یہاں پہ کتنے ہی مدارس ہیں, کتنے ہی مراکز ہیں. ان کی اسٹیبلشمنٹ, ان کو پیدا کرنے والے کون تھے, ان کو چلانے والے کون تھے, اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. سب سے پہلے جو جماعت آئی, جیسے میں نے پہلے عرض کیا سعد بھائی کہ انڈیا سے ایک جماعت آئی اور مدراس کی جماعت تھی. اس کے جو ذمہ دار تھے انڈیا میں جو نظام الدین مرکز ہے, یہ غالباً حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ یا مونیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جماعت نکلی ہے. تو یہ جماعت 1950 میں تقریباً یہاں پہنچی ہے. جب میں نے بڑوں سے سنا, صحیح, تو انہوں نے فرمایا کہ جماعت جب یہاں پہ آئی تو یہاں پہ تو کوئی نہیں جانتے تھے تبلیغ کو. جی بالکل. تو سب سے پہلے یہ آئے پننگ, کیونکہ وہیں پہ پورٹ ہوتا تھا, پورٹ ہوتی تھی, اور اچھا یہ شپ کے تھرو ہے, شپ کے ذریعے لوگ آتے تھے. صحیح. تو وہیں سے کام شروع کیا, اور وہ جماعت وہاں پہ پننگ میں زیادہ آبادی جو ہے وہ انڈین مسلمز جو ہے ان لوگوں کی ہے, اور ساتھ ساتھ کچھ پاکستانی اوریجن کے لوگ بھی تھے.
تو انہوں نے کام کھولیا اور وہاں سے پھر جماعت چلی آہستہ آہستہ آتے آتے کوالالمپور پہنچی اور یہاں پہ کوالالمپور میں مسجد انڈیا میں انہوں نے قیام کیا بتایا حضرات نے اور یہیں سے تھوڑا سا کام شروع ہوا. صحیح. پھر اس کے بعد مسلسل جماعتیں آتی رہی, کام چلتا رہا انڈیا سے اور پھر پاکستان سے بھی جماعتیں آتی رہی. صحیح. اب حالات جماعتوں یہ حال یہ تھا اس وقت کہ میں نے اپنے جو بزرگوں سے سنا کہ ملیشیا میں حالات کافی دین اعتبار سے بہت ابتر تھے, یعنی لوگ دین کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے. مسلمانوں میں عام طور پہ پردے کا تو بالکل رواج نہیں تھا, یہاں تک کہ اسکارف پہننا یہ معیوب سمجھا جاتا تھا, عیب سمجھتے تھے لوگ اس کو کہ آپ اگر اسکارف لے رہی ہے تو آپ سے شادی کون کرے گا. اچھا. اور مالدار لوگوں میں یعنی یہ ایک معمول کی بات تھی کہ لوگ شراب پیتے تھے. اچھا. یہ معمول کی بات تھی. شادی بیاہ میں میوزک ڈانس وغیرہ یہ چیزیں یہ بہت عام تھی, اور سال میں ایک دفعہ سفر کے مہینے میں عورت مرد سب بینڈ باجے کے ساتھ سمندر جا کے نہاتے تھے اور کہتے تھے ہمارے سال بھر کے گناہ دھل گئے. اچھا. یہ ایک عقیدہ ہوتا تھا ان کا. اچھا. اب جب تبلیغ کا کام جماعتیں آتی رہی مساجد میں چلتی رہی, اب وہ بیچارے دن کو پھرتے تھے, لوگوں کے پاس جاتے تھے, اب کوئی ان کی بات سمجھے بھی نہ, ان کے پاس کوئی ترجمان بھی نہیں ہے, لیکن انہوں نے اپنی محنت کرنی ہے تو محنت کرتے رہے, اللہ سے مانگتے رہے دعائیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے روتے رہے یا اللہ. اب اس کے ذریعے کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے کام لینا شروع کیا, لیکن زیادہ لوگ نہیں لگے, تھوڑے تھوڑے لوگ لگنے شروع ہوئے. صحیح. انہوں نے جو سب سے پہلے زیادہ کام شروع ہوا وہ جو یہاں کے اسٹوڈنٹس تھے. اب ان جماعتوں کی دعاؤں سے اللہ نے ان کو انگلینڈ میں امریکہ میں دعوت کے کام میں لگا دیا. ماشاءاللہ. جو یہاں ملیشین اسٹوڈنٹس جی وہاں پہ یونیورسٹیز وغیرہ میں پڑھنے کے لیے گئے تھے, جی, تو ان لوگوں نے وہاں پر تبلیغ کا کام شروع کیا, تبلیغ میں وہیں سے لگ گئے. صحیح. اور سب سے پہلی جو جماعت 4 مہینے کے لیے یہاں سے نکلی 1970s میں, تو اس میں ابھی تک کچھ حضرات ابھی بھی حیات ہے, اللہ ان کی زندگی میں مزید برکت دے, اور اللہ ان سے کام لے رہا ہے ماشاءاللہ. ہمارے مرکز کے بڑے بھی ہیں, اکابرین ہیں. زبردست. تو انہوں نے پہلی جماعت 4 مہینے کی بنائی, وہ نکلے, اور اس کے بعد تبلیغ کا کام جو ہے وہ باقاعدہ یہاں پہ مراکز اور نظام جو ہے وہ چلتا رہا. اس سے پہلے بھی مراکز تھے, لیکن مطلب اس کے بعد جو ترقی کام میں شروع ہوئی, لیکن اس وقت تو ایسے حالت تھا کہ لوگ بالکل یہ نہیں قبول کرتے تھے. وہ سخت, کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا نا, پتہ ہی نہیں تھا, جنگلی قوم تھی, جنگل میں رہنے والے, انہیں کیا پتا. جی. لیکن بعد میں الحمدللہ جیسے جیسے یہ جماعتیں آتی رہی, کام ہوتا رہا, اور مقامی لوگ جو ہے وقت لگاتے رہے, الحمدللہ اس کی برکت سے پھر مدارس قائم ہوئے, پھر جو ہے نا علماء کرام بنے, پھر یہاں کے بچوں کو جماعتوں کے ذریعے یا منع بنا کر لوگوں کو کہ بھئی وہ جائے اپنے بچوں کو رائیونڈ بھیجے پڑھنے کے لیے, انڈیا بھیجے پڑھنے کے لیے, تو وہاں پر اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا. وہ علماء کرام بنے, وہ یہاں آئے, انہوں نے مدارس کھولے, اور اسی طریقے سے الحمدللہ کام پورے ملیشیا میں پھیل گیا. الحمدللہ. اکثر ہم ٹیکسی یا کہیں لوکل رائڈز وغیرہ لیتے ہیں تو انہیں بتاتے ہیں پاکستان سے ہیں, تو کہتے ہیں میں رائیونڈ گیا ہوں. جی, بڑی اچھا لگتا ہے ان سے منہ سے سن کے کہ یار یہ ماشاءاللہ تبلیغ کے لیے وہاں بھی جاتے رہے. عثمان صاحب, آپ نے تبلیغ کے کام میں ماشاءاللہ دنیا کا کونا کونا ٹریول کیا ہے, گئے ہیں, جاتے بھی رہتے ہیں, میں سنتا بھی رہتا ہوں. آپ وہاں پہ کس بھی کنٹری کو چوز کرتے ہیں, سلیکٹ کرتے ہیں تبلیغ کے کام کے لیے جانے کے لیے, کیا اس کی پہلے آپ انفارمیشن لیتے ہیں, اور کس مقصد کے لیے جاتے ہیں, اور کس طریقے سے وہاں پہ اس کام کو سر انجام دیتے ہیں؟ اصل میں یہ جتنا دعوت کا کام ہے یہ تو ہمارے حضرات کی قربانیاں ہیں, جو بڑوں نے پرانے لوگوں نے بہت مشکل حالات میں انہوں نے کام کیا. یعنی جیسے ابھی ملیشیا کے بارے میں عرض کر رہا تھا, یہاں پہ تو چلو پھر بھی مسلمان ہیں, جی, باہر دنیا میں تو ایسے ممالک ہیں جہاں پہ مسلمان ہی نہیں ہیں, مسلمان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. جی بالکل, یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو وہاں پر جو شروع کی جماعتیں گئی وہ بیچارے تو یعنی رلتے تھے, کڑتے تھے, مانگتے تھے اللہ سے رو دو کے, اور چل پھر کر کہیں سے یہاں سے کوئی مسلمان ملا, پھر اس کے ذریعے کسی اور کو ڈھونڈتے تھے, پھر یعنی دنوں میں کئی دنوں میں کوئی ایک بھی نہیں ملتا تھا ان کو. لیکن پھر بھی وہ اپنا کام کوشش کرتے تھے کہ بھئی لوگوں کو ملے, ملاقاتیں کریں, اور اسی طریقے سے آہستہ 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 پوری دنیا میں
ان لوگوں نے اپنی زندگیاں لگائی، اپنے اوقات لگائے، اپنا مال لگایا، اپنا جان لگایا، پھر اس کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پہ لوگوں کو جوڑا، ایک تعلق بنا. اس تعلق کے بعد پھر جب جماعتیں جاتی تھی تو ان کے ریفرنس سے جاتی تھی. ایک بندہ پہلی جو جماعت گئی وہ ایسے گئی، یعنی ایسے بس ہوا میں جا کے اتر گئی. اب جو مرضی، جیسے یہاں ملیشیا جماعت آئی پیننگ میں فار ایگزامپل، تو کسی کو جانتے نہیں ہوتے تھے، لیکن آ کر یہاں پر چلے پھرے، لوگوں کو ملے اور بتایا، تو چلتے پھرتے اللہ نے کسی کو ملا دیا، 2-4 لوگ مل گئے، انہوں نے اسی طریقے سے کام لیا. تو آہستہ آہستہ جماعتوں کا سلسلہ چلتا رہا، وہاں پہ جماعتیں جاتی رہی. ابھی جو ہمارا نظام ہے وہ ہمارے جو مراکز ہیں، ہمارے اکابرین ہیں، وہاں پہ جماعتیں بنی ہوئی ہیں، اور ان کے پاس پورے مراکز کا وہاں سے ان سے کانٹیکٹ اور رابطے ہوتے ہیں. انہی رابطوں کے ذریعے پھر جماعتوں کو وہ پورے انفارمیشنز دیتے ہیں، معلومات دیتے ہیں وہاں کے اعتبار سے کہ بھی کام کیسے کیا جائے، وہاں پہ کیا کام ہوا ہے، آگے کیسے کام کرنا ہے، کن لوگوں سے ملنا ہے، کن کے ذریعے کام کرنا ہے، وہ ساری انفارمیشن کو دے دی جاتی ہے. صحیح. اس انفارمیشن کو لینے کے بعد پھر یہ چیز پلان کی جاتی ہے، پھر یہ جماعتیں جاتی ہے وہاں پہ، پھر وہاں پہ کام کرتی ہے. ان کے معاونت میں جو مقامی لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد سے وہاں پہ کام کرتے ہیں. عثمان صاحب، بڑا ہی ایک چیلنجنگ کویسچن ہے آج کل کے ہمارے حالات کے حساب سے. ہمیں اپنی جو نسل ہے، جو بچے ہیں، ان کو 100% دینی اعتبار سے چلانا چاہیے یا کہ ان کو دنیاوی تعلیم بھی دی جانی چاہیے؟ سعد بھائی، جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ مسلمان کے لیے دنیا نہیں، مسلمان کے لیے دین ہے، اور مسلمان کی دنیا بھی اس کا دین ہے. یہ ایک غلط کانسیپٹ ہم نے بنایا کہ دنیا اور دین، جی، کہ ہم نے دین اور دنیا مسلمان کے لیے الگ کر دیا. ہاں، دنیا تب دنیا ہے جہاں پہ آپ اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہو، جہاں آپ قرآن کو چھوڑ رہے ہو، جہاں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو پامال کر رہے ہو، تب وہ دنیا ہے. ورنہ تاجر کے لیے بتایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا اور دیانتدار تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا. اس حاکم کے بارے میں بتایا کہ 7 لوگوں میں کہ جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اس میں ایک حاکم ہوگا، عادل بادشاہ ہوگا، جو عادل تھا اور اس نے اللہ کے احکامات کو پورا کیا. وہ غریب کہ جس نے سب سے زیادہ تکلیف میں، مصیبت میں، حالات میں زندگی گزاری، یہاں دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، وہ چلا گیا. آخرت میں حدیث شریف میں آتا ہے، مفہوم ہے اس کا، کہ سارے لوگوں کے سامنے اس کو بلایا جائے گا اور اس کو بتایا جائے گا کہ دیکھو دنیا میں تمہیں جو تکلیفیں دی تھی نا، وہ تمہیں ذلیل کرنے کے لیے نہیں دی تھی، بلکہ تمہیں آج عزت دینے کے لیے دی تھی. دیکھو ابھی دیکھو ہم تمہیں کیسے عزت دیتے ہیں. پھر ان کو بتایا جائے کہ بھئی جاؤ جہنمیوں کے صفوں میں جن جن لوگوں نے تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کی ہو دنیا میں، جا کے ان کو ہاتھ سے پکڑو، جنت میں لے جاؤ. سبحان اللہ. اور ان کو خود جو ملے گا اب وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے وہ کتنا ہوگا، لیکن جب لوگ ان کو دیکھیں گے کہ ان کو اتنا مل رہا ہے، اس وقت ان کی چاہت ہوگی کاش کہ ہمارے جسم دنیا میں قینچیوں سے کاٹ دیے جاتے، ٹکڑے کیے جاتے ہمارے، لیکن ہمیں یہ ملتا جو آج ان کو مل رہا ہے. تو ہمارے دین میں تو یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ دنیا اور یہ آپ کا نہیں. آپ دیکھو، آپ ڈاکٹر بننا بھی آپ کا دین ہے، آپ وہاں پہ بھی خدمت کر رہے ہیں، آپ کا جذبہ اللہ کے بندوں کی خدمت کا ہے، تو آپ کو ایک ایک لمحے کا، ایک ایک گھڑی کا، ایک ایک محنت کا آپ کو ثواب مل رہا ہے، آپ کو اجر مل رہا ہے، آپ خدمت کر رہے ہیں. آپ تکلیف میں آدمی ہے، مصیبت میں ہے، حالات میں ہے، بیمار ہے، اس کی آپ مدد کر رہے ہیں. دنیا کیا ہے؟ دنیا یہ ہے کہ آپ اس کو کاٹنا شروع کر دیں، جی، کہ آپ اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیں، کہ آپ اس سے غلط فائدہ اٹھانا شروع کریں، آپ اس کا استحصال کریں، آپ اس کے ساتھ ظلم کریں، آپ اس کے ساتھ زیادتی کریں، آپ اپنے پروفیشن کو اس سے دھوکہ کرنے کا ذریعہ بنائیں. وہ دنیا ہے. اسی لیے مسلمان کے لیے یعنی یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے کہ مسلمان کے لیے دنیا نہیں ہے. یہ جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کیا بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہی دعا ہوتی تھی، اکثر یعنی اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا مانگتے تھے. یعنی جس امت کو اللہ کے نبی نے یہ سکھایا ہو کہ تم نے توکنا کیسے ہے، بالکل، جس امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ تم نے تجارت کیسی کرنی ہے، تم نے بیچنا کیسے ہے، تم نے خریدنا کیسے ہے، تم نے بادشاہ کیسے بننا ہے،
تم کون سا غریب اللہ کو پسند ہے, کون سا مالدار اللہ کو پسند ہے, کون سا تاجر اللہ کو پسند ہے, کون سا حکیم اللہ کو پسند ہے. جس نبی نے ایک ایک لمحے کی بات بتائی ہو, ان کے لیے دنیا کا کیا مسئلہ ہے؟ وہاں پہ کہاں سے دنیا آ گئی؟ یہ تو ہماری غلط فہمی ہے اور ہماری کوتاہ نظری ہے کہ ہم نے دین کو چھوٹا کر کے سمجھا ہے. اس وجہ سے ہم دین کو بس ایک ہول میں بند کر دیا ہم نے کہ یار مسجد میں بیٹھو تو دین ہے, یا کہیں مدرسے میں بیٹھو تو دین ہے, اور اس کے باہر دین نہیں. یہ ایک بہت غلط کانسیپٹ مسلمانوں نے اپنایا ہوا ہے. ایسے سفر میں ہم برما کے ایک سفر میں وہاں پہ ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جی. اس نے مجھے بتایا کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ بدھزم کے اسکرپچر کے بہت بڑے جو ایکسپرٹ تھے. اچھا. اور وہ پڑھاتے تھے یونیورسٹی لیول پہ. اچھا اچھا. بتایا میں نے ایک دن اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جان آپ بدھسٹ کیوں نہیں ہیں, آپ مسلمان کیوں ہیں؟ آپ کو اس اسکرپچر پہ اتنا عبور ہے, اتنا آپ سمجھتے ہیں, آپ پڑھا رہے ہیں یونیورسٹی لیول پہ پڑھا رہے ہیں, تو آپ بدھسٹ کیوں نہیں ہیں, آپ مسلمان کیوں ہیں؟ اس نے بتایا بیٹا دیکھو بدھزم کیا ہے, وہ ریچولس ہے. جی. کیسے ہے کہ آپ روزانہ ایک کٹورا اٹھاؤ, جاؤ لوگوں کے پاس روزانہ کی ضرورت کو مانگنے کے لیے, وہ آپ کے کٹورے میں کھانا ڈالیں گے. جیسے آپ کے دن کی ضرورت کا کھانا پورا ہوا, آپ نے 2 چادریں پہنی ہوئی, جیسے ہم احرام کی چادریں پہنتے ہیں ایسے 2 چادریں وہ پہنتے ہیں. چپل آپ کے ہوں گے یا نہیں ہوں گے, بغیر چپلوں کے چلتے اکثر. جی بالکل ایسے. سر پہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا, عجیب سا لیا, یعنی آپ کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں. بالکل. ابھی آپ جائیں اور وہاں اس عبادت خانے میں بیٹھے اور پورا دن عبادت کرتے رہیں. یہ دین ہے, بتا یہ دین ہے ان کا. اب ساری دنیا کے انسانوں کو اس پر لے آؤ, بتائے دنیا کا سسٹم کیسے چلاؤ گے؟ یہ دین نہیں ہے, یہ دین نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کی وجہ سے سارے دنیا کے سسٹم رک جائیں گے. دین تو وہ ہے, سسٹم چلنا چاہیے. کہ اسلام واحد دین ہے کہ جو بادشاہ کو بادشاہت کا دین دیتا ہے, غریب کو غربت کا دین دیتا ہے, مالدار تاجر کو تجارت کا دین دیتا ہے, ڈاکٹر کو ڈاکٹری کا دین دیتا ہے, انجینئر کو انجینئرنگ کا, مالک کو مالک ہونے کا, مزدور کو مزدوری کا, عورت کو عورت ہونے کا, مرد کو مرد ہونے کا. ہر بندے کو اللہ نے احکامات اس کے مطابق اس کے وقت اس کی جگہ پہ دیے, اور ان احکامات کو پورا کرو, تم پورے دین پہ ہو. یہ دین ہے ہمارا. اللہ نے اتنا خوبصورت دین دیا ہے کہ جس میں آپ کو یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کو ریسٹرکٹڈ کر دیا کہ آپ ایک مکان میں بیٹھے رہو گے اور ادھر سے نکل گئے تو دین نہیں ہے. نہیں, آپ جیسے کہ ایک آدمی بیت اللہ شریف میں دین کر سکتا ہے, دین پر چل سکتا ہے, دین پر عمل کر سکتا ہے, وہی بندہ امریکہ میں بھی دین پہ چل سکتا ہے, وہی بندہ جاپان میں بھی دین پہ چل سکتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان کے لیے اس کی دنیا کو دین بنا دیا. صحیح. ٹھیک, ماشاءاللہ. سوال میں نے لکھے ہیں آپ کے لیے کیونکہ میں تھوڑا سا چاہ بھی رہا ہوں کہ کچھ دوستوں نے, اب آپ نے کچھ مجھے میسیجز بھی کیے ہوئے تھے کیونکہ آپ نے آنا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بھی کچھ سوالات ہیں, تو سعد بھائی آپ نے جو ہے وہ عثمان صاحب سے لازمی کرنے ہیں. تو میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں, سب سے زیادہ مشکل کام تبلیغ کا مسلمانوں میں ہے یا نان مسلم میں تبلیغ کا؟ سعد بھائی دیکھیں کہ جو کام فطرت ہو نا وہ کبھی مشکل نہیں ہوتا, مشکل ہم اس کو بناتے ہیں. نہ کرنے سے, جس کام سے آدمی انجان ہو جائے نا, انجان بن جائے, وہ اس کے لیے مشکل بن جاتا ہے. اور جو چیز مشکل سے مشکل کام ہوگا نا, لیکن جب آدمی اس کے قریب جاتا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد اور کام بنا لیتا ہے تو اس کے لیے وہ بہت آسان بن جاتا ہے. میں چونکہ تاجر بھی ہوں, تجارت بھی کرتا ہوں, تو اکثر یہ فیکٹری وغیرہ کے وزٹس ہوتے ہیں جی. تو کبھی کبھار میں ان مشینوں کو دیکھتا ہوں, وہاں پہ ان لوگوں کام کرنے والوں کو دیکھتا ہوں کہ کتنا مشکل کام ہے, جو یہ کیسے مشکل طریقے سے انہوں نے یہ مشین ڈیزائن کی ہوں گے, اور پھر ان مشینوں سے یہ جو کام لیا جا رہا ہے یہ کتنا مشکل کام ہے. ان چیزوں کو بنانا یہ کتنا مشکل ہے, وہ لوگوں نے کر دیا کیونکہ ان کا فیلڈ تھا, وہ کرتے رہے اس میں ترقی کرتے رہے. دعوت یہ اللہ نے, یہ بائی ڈیفالٹ مسلمان کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے.
اس کو مطلب تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کوئی تکلف ہے کہ بھئی آپ اس کو کریں. یعنی یہ اللہ نے آپ کے اندر یہ خاصیت رکھی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس کوئی اچھی چیز آ گئی نا, آپ چاہیں گے آپ شیئر کریں اس کو. یعنی آپ اپنے سب کوشش کریں گے کہ کلوزسٹ لوگوں سے پہلے شیئر کریں. جی بڑی زیادہ ہوگی تو پھر آپ کوشش کریں گے, آپ کے اندر چاہت ہوگی اب میں شیئر کروں ان کو لوگوں کے ساتھ. جی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ایمان لائے, ایمان لانے کے فوراً بعد جا کر اگلے دن 6 لوگوں کو لے آئے. سبحان اللہ. علماء فرماتے ہیں کہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام ہے میرا کیا کام ہے. علماء فرماتے نہیں, یہ بات آپ نے پوچھی نہیں ہے, بلکہ اندر سے ایمان کا تقاضا یہ ہے, تقاضا کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو آپ دوسرے کے لیے پسند کرو گے. جی. یعنی اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو گے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو. اپنے لیے پسند کرتے ہو. صحیح. یہ ایمان کا تقاضا, ایمان کا جز ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. اس وقت تک کوئی آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. اب ایمان آپ اپنے لیے چاہتے ہو, جنت اپنے لیے چاہتے ہو, اب لازمی بات ہے اگر ایمان سچا ہے تو دوسرے کے لیے بھی چاہو گے. بالکل. وہ جو ایمان ہے اندر وہ آپ کو مجبور کرے گی دعوت دینے پہ, وہ دعوت دینے پہ مجبور کرے. اسی وجہ سے ہم ایک دوسرے دوستوں کو جو ہے نا دعوت دیتے ہیں. میں نے کئی ایسے نوجوانوں کو دیکھا مرکز میں رہتے ہوئے, کئی نوجوان ایسے آئے جو داڑھی منڈے ہوئے ہیں, کوئی دینی تحریک سے تعلق نہیں ہے, کوئی دینی سمجھ بوجھ بھی نہیں رکھتے, عام میری طرح ایک نماز بھی شاید ٹھیک نہ ہو اگر سنا جائے, لیکن وہ ایک غیر مسلم کو ہاتھ سے پکڑ کر لے کے آتے ہیں کہ یار یہ بھی نہیں پتا کہ اس کو مسلمان کیسے کرنا ہے. اس کو مسلمان بنانے کے لیے ہمارے پاس لے کے آتے ہیں کہ یار اس کو کلمہ پڑھاؤ. اب یہ کون سا دین ہے اس کے پاس کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس بندے کو کلمہ کیسے پڑھانا ہے. اتنا کمزور ایمان والا ہو کر بھی وہ دعوت کا کام کر رہا ہے, کیونکہ یہ دعوت اللہ نے بائی ڈیفالٹ آپ کے اندر رکھی ہے. جب اللہ نے آپ کو بتایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تمہیں نکالا گیا ہے اس کے لیے, تو اللہ نے وہ صفت آپ کے اندر پہلے سے رکھ دی ہے, اس ضرورت کو اللہ نے پہلے سے پورا کر دیا. اسی لیے دعوت کا کام نہ مسلمانوں میں مشکل ہے اور نہ غیر مسلموں میں. ہاں کمپیریٹیولی آپ کو میں بتاؤں کہ پریکٹیکلی اس کرنے میں یہ ہے کہ غیر مسلموں میں مسلمانوں سے زیادہ آسان ہے. اچھا جی. اب یہ بھی حیرانگی کی بات ہوگی کہ یار غیر مسلموں میں مسلمانوں سے کیسے زیادہ آسان ہے. صحیح بات ہے, تبھی میری ہنسی نکل گئی. تو یہ میرا جو تجربہ ہے کہ مسلمان کی تشکیل کرنا, اس کو ایک کام پر ڈھالنا یہ مشکل ہے. جی. لیکن جہاں پہ ایک آدمی نے کفر دیکھا ہوا ہے, اس نے اندھیرا دیکھا ہوا ہے, اس سے جب آپ بات کرتے ہیں نا, اس کو جب ایمان کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے دل پر اثر کر رہی ہوتی ہے فوراً. بالکل بالکل. میں نے کئی ایسے کو دیکھا کہ جو ابھی ارجنٹینا کا ہمارا سفر تھا, جی جی جی, تو اس میں کچھ لوگ چونکہ ان کی زبان الگ ہماری الگ, انگلش وہ بھی نہیں سمجھتے. بالکل ایسے ہی. تو چلتے پھر میں یار کہا ان کو قرآن سنائے. اب وہ لوگ ہے میوزک کے شوقین, ہر وقت میوزک سنتے رہتے ہیں. ہم نے جیسے قرآن پڑھنا شروع کیا اس نے میوزک بند کر دیا. سعد بھائی آپ یقین مانیں کہ اس بندے کو میں دیکھتا رہا, قرآن میں سناتا رہا, وہ سنتا رہا, اور میرے ایک ساتھ حافظ صاحب بھی تھے, تو کئی لوگوں کو پھر اس سے سنوایا, کچھ کو میں نے سنایا. تو جب وہ سناتے تھے ہم ان کو, ان کے چہرے کے رنگ مسلسل بدلتے رہتے تھے, حالانکہ ان کو عربی کہاں سے سمجھ آ رہی, لیکن وہ تو بات کیا ہے, روح اندر سے, روح کو پتا ہے کہ کیا آ رہا ہے. صحیح بات ہے, روح کو تو پتا نہیں کیا آ رہا ہے. اب یہ روح کی خوراک ہے, پوری زندگی میں کبھی اس کو ملا نہیں. ایک دفعہ جب اس کو یہ کہاں سے, یہ جیسے ایک مثال کے طور پہ ایک پیاسا آدمی ہو کہ پوری زندگی کا پیاسا ہو, آپ اس کے منہ میں پانی ڈالے, اس کو ایسا احساس ہو رہا ہوگا کہ یہ کہاں سے نعمت آ گئی, حالانکہ کبھی اس نے شاید اس نے پانی دیکھا بھی نہ ہو. اگر نہ بھی دیکھا ہو اور اس کو آپ منہ میں پانی ڈالتے رہیں تو اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے, اس کو سمجھ آ رہا ہے میری ضرورت پوری ہو رہی ہے. بالکل بالکل.
سچ مجھ میں سعد بھائی وہ لوگ ہم سے چمٹے رہے ہیں, ہمیں جانے نہیں دے رہے ہیں, بار بار معانقہ کر رہے ہیں, بار بار جو ہمیں وہ حق کر رہے ہیں. ماشاءاللہ, کیا بات. اور جیسے ہم نے کلمہ پیش کیا فوراً کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ. صرف قرآن کی آیتیں ہم نے پڑھائی, پھر اس کے بعد کلمہ پیش کیا, کلمہ پڑھ لی. اللہ. عثمان صاحب, تبلیغی جماعت یا تبلیغ میں فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ سعد بھائی دیکھیں, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اگر ہم دیکھیں نا, دین کے جتنے بھی تحریکیں ہیں اور دین کا جتنا بھی کام ہے, اس کو اگر تھوڑا سا غور سے جائزہ اس کا لیا جائے تو اس کے لیے کوئی پراپر کوئی بجٹس نہیں ہے. یعنی ملک کا آپ دیکھیں نا, اگر کوئی تعلیمی ادارہ آپ نے چلانا ہو اس کے لیے بجٹ ہے, آپ روڈز بنا رہے ہیں اس کے لیے بجٹ ہے, آپ بلڈنگز بنا رہے ہیں اس کے لیے بجٹ ہے. یعنی آپ کے ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی بجٹ آپ نے رکھا ہوا ہے. جی. دینی کاموں کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہے. ان کا خزانہ جو ہے نا, وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کیا بات, کہ اللہ کے پاس زمین اور آسمانوں کے سارے خزانے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کام شروع کیا نا تو کچھ بھی نہیں تھا. یعنی آپ کے پاس جب آپ نے کام شروع کیا اس وقت تو تجارت بھی نہیں تھی, لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ کیا, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ کیا, سبب بن گئے. اور آگے جو ہے پھر صحابہ کرام جو صاحب ثروت تھے وہ خرچ کرتے تھے, جو غریب تھے ان کے پاس جو ہوتا تھا وہی خرچ کر دیتے تھے, جس کے پاس نہیں ہوتا تھا وہ جا کے مزدوری کر کے لے آتا تھا, وہی خرچ کرتا تھا. اور کبھی ایسے بھی ہوا کہ بہت بڑا ڈھیر یعنی لوگوں نے جمع کیا اور ایک صحابی آیا جس نے مزدوری کی, تھوڑا سا چھوٹا سا ایک اپنا مال لے کر آیا اور اوپر رکھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے مال کی وجہ سے اللہ نے سب کا قبول کر دیا. سبحان اللہ, زبردست. دیکھیے, یہ ایک ذمہ داری کا احساس ہے کہ جب مسلمان کو اپنے احساسی ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ یہ میری ذمہ داری ہے, جی, یہ میرا کام ہے. یعنی جب میرا گھر ہے, میرے گھر کے لیے یار کون کرے گا, کون, میں کس سے مانگوں گا کہ یار آپ پیسے دو مجھے. صحیح بات. میرے بچوں کے لیے آپ مجھے پیسے دے دو, میرے گھر کے لیے مجھے پیسے, میرے کپڑوں کے لیے مجھے پیسے دے دو. نہیں, ہر بندہ اپنے کام اپنی ضرورت کے لیے خود لگا ہوا ہے, وہ خود کر رہا ہے. جی, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اخراجات کا زمانہ ہے. مسلمان نے جس مسلمان نے اس کو سمجھا ہوا ہے کہ دین میری ضرورت ہے اور دین کا کام یہ میرا کام ہے, یہ دین میرا ہے اور دین کا کام بھی میرا ہے اور اس کی ذمہ داری بھی میری ہے, مجھے خود کرنا ہے. اس پر مال لگانا نقصان نہیں سمجھتا, اس کو فائدہ سمجھتا ہے. قرآن کا سیدھا وعدہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, دیکھو اصل میں ہماری جو نظر ہے نا سعد بھائی, وہ ہماری ظاہری چیزوں پہ ہے. جی, ہم ظاہری چیزوں پہ نظر کرتے ہیں اور صرف اسی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں کہ بھئی یہاں سے اتنا آیا, یہاں سے اتنا خرچ کیا. جی, مثال کے طور پر قرآن بتا رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود کو ختم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں. ظاہر میں ہو کیا رہا ہے, یعنی سود میں کیا ہو رہا ہے کہ 10 کے ساتھ 10 آ گئے, 2 آ گئے, 100 کے ساتھ 10 آ گئے فار ایگزامپل, یا 2 آ گئے 5 آ گئے. جی جی, اب جتنا پرسنٹیج اس کے ساتھ آ گیا تو وہ تو بڑھ گیا ظاہر میں, بالکل. اور صدقے میں سے 100 میں سے آپ نے 10 دے دیے تو 90 بچ گئے. کہاں سے بڑھ گیا یہ؟ جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقے کا مال کبھی نہیں کم ہوگا, اور یقینی بات ہے. قرآن نے دیکھو, رزق کے اللہ کے ہاں بہت سارے دروازے ہیں. جی, ایک دروازہ وہ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں جو ظاہری اسباب کا ہے. ظاہری اسباب کا جو دروازہ ہے نا جس کو ہم سمجھتے ہیں, اس سے چائنیز بھی لے رہا ہے کافر, جی, سب اس سے مسلمان بھی لے رہا ہے, اس سے غیر مسلم بھی لے رہا ہے, اس سے کرسچن بھی لے رہا ہے, اس سے یہودی, ہر بندہ اسی دروازے سے, وہ سب لوگ لے رہے ہیں. مسلمان نے بھی اس کو اپنا دروازہ سمجھ لیا. نہیں, آپ کے دروازے اور بھی ہے. بالکل ایسے ہی صدقہ رزق کا دروازہ ہے. اسی طرح جو ہے لوگوں کے ساتھ بلائی کرنا, اچھائی کرنا, صلہ رحمی کرنا, یہ رزق کا دروازہ ہے. نماز رزق کا دروازہ ہے. قرآن میں بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ کیا کریں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے اہل کو نماز کا حکم دیجئے, خود اس پر پابند رہیے,
لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق نہیں کموانا چاہتے، رزق تمہارے ذمہ نہیں ہے، نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد کو اور محنت کو اور مجاہدے کو، جہاد کیا ہے بھئی اللہ کے دین کے لیے مجاہدہ کرنا، جو اس کے مختلف طریقے اور راستے ہیں کہ اس سے کرتے رہنا ہے پوری زندگی، تو وہ ایک راستہ ہے، ذریعہ ہے رزق کا، اور یہ بہت بڑا، سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے زیادہ عزت والا راستہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان کو یہ دیا ہے کہ بھئی آپ دعوت کا کام کریں، دین کی محنت کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے راستے بناتے رہیں گے۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آسمان سے اترتا ہے، لیکن جن چیزوں میں، جن اسباب میں آپ لگے ہوتے ہیں، اللہ اس میں برکتیں دے دیتا ہے، اللہ اس میں آپ کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، آپ کے مسائل حل کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بتایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقوی اختیار کرے، ہمارا کام کرے، ہماری ذمہ داری، ہمارے کاموں میں لگے اور ہمارے احکامات کو پورا کرتا رہے اور ہمارے نافرمانیوں سے بچتا رہے، یجعل لہ مخرجا، ہم اس کو ہر تنگی سے راستہ دیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ہم اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں پہ اس کا وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے، یعنی جو اللہ پہ اپنا یقین بنا لیتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، بڑی زبردست آپ نے اس کی ایکسپلینیشن کی۔ عثمان صاحب، وقت تھوڑا کم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو کنٹینیو بھی کریں گے انشاءاللہ، آنے والے وقت میں آپ سے دوبارہ ٹائم لیا جائے گا۔ آخر میں تبلیغ سے ریلیٹڈ ایک ایسا میسج جو آپ ہمارے یوتھ کو دینا چاہیں تاکہ ان کے ذہن میں سے تبلیغی جماعت والے یا تبلیغ والے کچھ کلیئر ہو سکے ان کے دماغ میں سے۔ سعد بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو ہمارا نوجوان نسل ہے، ہماری یوتھ ہے، وہ ہمارا سب سے بڑا قیمتی اثاثہ ہے، اور سچ مچ میں ان کو دیکھتے ہوئے دل سے مجھے ان سے محبت بھی ہے، نوجوانوں سے۔ جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ نوجوان اپنی جوانی میں اللہ کی بندگی کرے اور اللہ کی عبادت کرے۔ جی 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 بالکل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ میں یہ میسج دوں گا کہ ہمارے جتنے نوجوان ہیں، جی، یہ اپنے آپ کو ضائع کرنے سے بچائیں۔ سب سے پہلے تو اپنی قیمت اور اپنی ویلیو پہچانے کہ میں کون ہوں، صحیح بات، اور میری ذمہ داریاں کیا ہیں، مجھے اللہ نے یہاں کیوں بھیجا ہے، میرے یہاں دنیا میں رہنے کا کیا مقصد ہے، اور میں دنیا کو کیا دے سکتا ہوں۔ سعد بھائی، میں آپ کو بتاؤں، ایک نوجوان کے اندر خزانے بھرے ہوئے ہیں، ایک نوجوان اپنے اندر ایک خزانہ لیے ہوئے ہیں، لیکن مس یوز کی وجہ سے، غلط استعمال کی وجہ سے، اس کی کیپیبلٹیز، اس کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جو صفات دی ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قوتیں دی ہے، وہ غلط جگہ صرف ہو رہی، صحیح جگہ صرف نہیں ہو رہی، صحیح جگہ استعمال نہیں ہو رہی۔ اس وجہ سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ مقاصد سے ہٹ رہی، صحیح بات۔ مقاصد پر آنے کے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی ذات کو، اپنے آپ کو پہچانیں۔ اسی وجہ سے بتایا جاتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنی ذات کو پہچان لے گا وہ اپنے رب کو بھی پہچان لے گا۔ تو اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ میں کون ہوں، اور اللہ نے مجھے کتنا بڑا مرتبہ اور کتنی بڑی عزت اللہ نے دی ہے۔ یعنی ساری امتوں میں کوئی امت جنت میں نہیں جائے گی جب تک کہ یہ امت نہ جائے، کوئی نبی نہیں جائے گا جب تک کہ ہمارے نبی نہ چلے جائیں، سبحان اللہ۔ کسی امت کا حساب نہیں ہوگا جب تک کہ اس امت کا حساب نہ کیا جائے۔ یعنی سب سے آخر میں آنے والی ہے لیکن سب سے پہلے جنت میں جانے والی امت ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی بڑی عزتیں دی ہے، جو کام اللہ نے نبیوں سے لیا وہ سٹیٹس اللہ نے اس امت کو دیا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے درجات اور اس امت کے درجات میں اتنا فرق ہوگا 1 درجے کا۔ اللہ اکبر۔
یعنی یہ نبیوں کے جو کرسیاں ہوں گی نا وہاں پہ ان کے نام لکھے ہوں گے، اور اس امت کی کرسیاں وہیں پڑی ہوں گی عرش کے سائے کے نیچے ساتھ میں قریب میں، لیکن اس پہ نام نہیں ہوں گے۔ اب اتنے بڑے مرتبے دیکھو، اس امت کا ایک ایک آدمی جو ہے نا، ایک ایک آدمی پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ بالکل۔ ایک ہمارے حضرت مولانا ابو علی حسن ندوی رحمۃ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، کہ مسلمانوں کے انحطاط سے دنیا کو کیا نقصان ہوا۔ مسلمان کو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، صحیح بات ہے، ان کی وجہ سے، جو ان کے انحطاط کی وجہ سے، جو ان کے نیچے آنے کی وجہ سے، ان کے ناکامی کی وجہ سے غیروں کو جو نقصان برنا پڑ رہا ہے اور جو دیکھنا پڑ رہا ہے وہ کیا ہے، اس پر انہوں نے ایک بہت پیاری کتاب لکھی ہے۔ اچھا۔ اس کا مطالعہ ہمارا ہر نوجوان کرے، پتہ چل جائے گا۔ جی۔ ایک یہ، دوسری بات یہ کہ کیا میں نے خود دیکھا ہے ابھی کہ کئی ممالک، ہم کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا میں زیادتی ہو رہی ہے۔ جی سعد بھائی، کفر کا جو نظام ہے نا، یہ شیطان کا نظام ہے۔ قرآن میں 2 حزب بتائے ہیں، حزب اللہ، حزب الشیطان۔ ایک جگہ اللہ نے بتایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اولئک حزب الشیطان، یہ حزب شیطان ہے، شیطان کا گروہ ہے۔ جو شیطان کا گروہ ہے، باطل کا جتنا نظام ہے یہ شیطان کا گروہ ہے۔ جب مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری کو نہیں پورا کیا، انہوں نے اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑا اور اپنا کام نہیں کیا، تو جو عہدے تھے اور جو کام کی جگہ تھی ان کے ہاتھوں سے نکل کر ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی کہ جو اس کے اہل نہیں تھے۔ اب انہوں نے کیا کرنا، اس کا ظلم، زیادتی لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے، یعنی ایسے ظلم اور زیادتیاں شروع ہو گئی کہ جو یعنی بیان کرنا روزانہ بیان ہو رہا ہے، بیان ہونا نہیں، روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں، بالکل حقیقت ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ جو مسلم دنیا میں ہو رہا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، جی۔ غیر مسلموں کو جتنی دنیا میں ایسے بیچاروں کو ان کے عقل اور ان کے سمجھ کو سلب کر لیا گیا ہے اور ان کو ماڈرن غلام بنایا گیا ہے، بالکل، اور ایسے غلام بنائے گئے ہیں کہ ان کی زندگیاں، مطلب ابھی میں جیسے ارجنٹینا جانا ہوا، میں نے دیکھا کہ نہ کھانے کا ہوش، نہ گھر کا ہوش، نہ بیوی کا ہوش، نہ بچے کا ہوش، پوری زندگی صرف کتوں کے ساتھ بسر ہو رہی ہے۔ اور ان کے پاس یعنی آپ نہیں دیکھیں گے کوئی چیز پکے نا، جیسے ہمارے ہاں کوئی اچھے کھانے پک رہے ہو، کچھ اچھا بن رہا ہو، لوگ اس کو، یعنی اللہ معاف کرے، ایک وقت تھا آج سے 10 سال پہلے کہ ان کی کرنسی وہاں پر، ہم کہتے ہیں نا ہماری کرنسی ڈاؤن ہوئی ہے، جی، ان کی کرنسی تھی $1 کے اگینسٹ 4، آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہوا۔ آج 1200، $1 کے اگینسٹ 1200 ملتے ہیں، 1200 سے بھی زیادہ ملتے ہیں۔ یعنی آپ 4 کو دیکھیں اور 1200 کو دیکھیں، اب ان کے اوپر وہی یہودی لوگ مسلط ہے۔ مسلمان نے جب، ایک اور ملک ہے جو ابھی میں نام اس کا بھول رہا ہوں، وینزویلا، جی، ان کے پاس بہت سارا پیٹرول ہے، بہت سارا، جی۔ اب یہی لوگ ان کے اوپر قابض ہو گئے، ان کی کرنسی کا ایسا حال کیا کہ ان کے ملک میں آپ اس پہ 1 گلاس پانی نہیں خرید سکتے، آپ کچھ بھی نہیں لے سکتے اس پہ۔ ڈالر ہے تو آپ اس سے کچھ لے سکتے ہیں، اگر ان کی کرنسی ہے وہ کوئی لیتا بھی نہیں لیتا، صحیح بات ہے۔ اب یہ یعنی صرف ایک آدمی کی نہیں ہے، بلکہ پورے ملکوں کو، پوری دنیا کو انہوں نے رغمال بنایا ہوا ہے، جی۔ کیوں؟ کیونکہ جو اصل آدمی تھا، گھر کا جو مالک تھا، اس نے کام کرنا چھوڑ دیا اور اس نے ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا، صحیح بات۔ تو ہمارے ہاتھ سے یہ جو نکلا ہوا ہے، یہ اس وجہ سے نکلا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھایا۔ اب ہماری جو نوجوان نسل ہے، اگر انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا، اب اس میں پورا کرنے کے لیے 2-3 چیزیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ بھئی آپ ایجوکیشن پہ توجہ دیں۔ ایجوکیشن آپ کا اپنا نہیں ہے، ایجوکیشن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ کے جو لوگ ڈیزائن ہو کے بن کے آ رہے ہیں نا، وہ آپ کے نہیں ہیں۔ ہم جو رونا رو رہے ہیں نا کہ بھئی ہمارے اوپر غلط لوگوں کو بٹایا گیا، یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں، اس کو تھوڑا سا دیکھیں ہم، جی۔ کیوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے، مثال کے طور پر
ہر جگہ کی ہم شکایت کرتے ہیں کہ یہ بھی کرپٹ ہے، یہ بھی کرپٹ ہے، یہ بھی کرپٹ ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک سب کو بتاتے ہیں. یہ لوگ کہاں سے نکلے؟ مجھے یہ بتائیں. یہ لوگ اسکول میں پڑھے ہوئے نہیں ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، یہ کالج میں نہیں پڑھے ہوئے، بالکل یونیورسٹی میں نہیں پڑھے ہوئے. تو یہ پروڈکشن کیوں غلط ہے؟ کیونکہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم آپ کا نہیں. سب سے پہلا کام ہمارا نوجوان نسل اور جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں وہ یہ کریں کہ اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اپنے ہاتھوں میں لیں جی. اور اس میں اپنے ماحول میں، یار ایجوکیشن میری ضرورت ہے، مثال سائنس مثال کی تو میری ضرورت ہے، لیکن ان کی تہذیب تو میری ضرورت نہیں ہے. سائنس پڑھیں، تہذیب تو اپنی برقرار رکھیں. یعنی یہ سائنس تو ہم سے لے کر انہوں نے شروع کیا، آگے اس پہ جو بلڈ اپ کیا ہے انہوں نے بیسک تو ہم سے لیا، جی آگے اس پہ انہوں نے بلڈ اپ کیا ہم سے. اب اس چیز کو بھائی اس تعلیم کو انہوں نے سب سے پہلا جو ذریعہ بنایا نا، تعلیم کو انسٹرومنٹ بنا کر اس کے ذریعے اپنے مرضی کے لوگوں کو ڈیزائن کیا اور ان کو لا کر ہمارے اوپر بٹھایا. اب ایسے ان کے ذریعے پھر اپنے مقاصد کو ہمارے ملکوں میں پورا کر رہے، پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے میری یہ ریکویسٹ اپنے سارے نوجوان نسلوں کو ہے کہ بھئی اللہ سے جڑے، قرآن سے جڑے اور اپنے نوجوان نسل کو ایسے اسکول اور ایسا ایجوکیشن سسٹم فراہم کرے کہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے جوڑ دیں. کہ جب تک آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں جوڑیں گے آپ اس کو کرپشن سے نہیں بچا سکتے. آپ چاہے جتنا مرضی چینج کی بات کریں، اب چینج نہیں لا سکتے. چینج جب ہوگا کہ جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑیں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو چینج کر کے دکھائیں گے. اور یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لیستخلفنہم فی الارض، کہ میرا جو وعدہ ہے وہ تم میں سے ایمان والوں اور عمل والوں کے ساتھ ہے کہ میں تمہیں زمین میں خلافت دے دوں گا، میں دوں گا، لیکن تمہیں 2 شرطیں پوری کرنی پڑے گی. ایک ایمان کی شرط ہے، ایک عمل کی شرط ہے، یہ دونوں تم پوری کرو. تو سب سے پہلے جو آپ کے پاس، کیونکہ بچے کو بنانے کے لیے آپ کے پاس جو وقت ہے نا، یہی اسکول کا وقت ہے. یہ جو ایجوکیشن ٹائم ہے نا، یہی ٹائم ہے کہ آپ اس کو مولڈ کر رہے ہیں، یا اس کو بنا رہے ہیں یا اس کو بگاڑ رہے ہیں. تو ہم نے ان کا جو مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے وہ پیسے کا بنایا ہے، اس کو کوئی مقصد نہیں دیا زندگی کا. اسی لیے ایسے لوگ سامنے آئیں، وہ انسٹیٹیوشن قائم کرے، وہ اسکول بنائیں، کے جیز سے لے کے کے جیز بھی بنائیں، پھر اس کے بعد پرائمری اسکولز بھی بنائیں، ہائی اسکول بھی بنائیں، یونیورسٹی تک ایجوکیشن کو اپنے ہاتھ میں لیں. یہ سب سے پہلی ضرورت ہے. اور امت کے پاس بہت ساری چیزیں موجود ہیں لیکن اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا صحیح طریقے سے. دوسرا کام یہ کیا جائے کہ مسلمان اپنے علماء کرام سے اور اپنے دیندار طبقے سے یہ جو غلط بیج ان کے اندر بویا جا رہا ہے، 1000 غلطیوں کے باوجود، 1000 کوتاہیوں کے باوجود، کہ جس کو میں مانتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر ہر طبقے میں ہوں گی، لیکن انسان ہے، وہ کمزور ہے، ہر بندے، ان چیزوں کو لے کر ان سے کٹنا نہیں. کٹ جاؤ گے تو دین سے کاٹ دیے جاؤ گے، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا. یعنی نہ قرآن بچتا ہے نہ حدیث بچتا ہے. اگر آپ اپنے سورسز آپ کے جو لنکس ہے، اس لنکس کو آپ توڑ دو گے تو وہ چیزیں خود بخود ہی ختم ہو جائے گی. اسی لیے مسلمان جو ہے وہ اپنے علماء کرام سے، دیندار طبقے سے، اور ان کے ساتھ وقت گزارے. اس کے لیے کم از کم ہر بندہ اپنے ماحول میں کوشش کرے کہ ہفتے میں کچھ نہ کچھ وقت ضرور، یعنی کم از کم ایک دن تو ایسے ماحول میں گزارے کہ جہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل دیندار ماحول ہو. آپ اگر آپ یہ دیکھنا شروع کر دیں گے نا کہ اس میں تو کمزوریاں ہے، تو کمزوریاں تو بھائی ہر جگہ ہے. آپ اگر ایسے لوگ ڈھونڈیں گے تو صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں نظر آئیں گے. تو صحابہ بھی معصوم نہیں تھے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے اور انبیاء معصوم تھے. بس یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو اسی لیے ان چیزوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ایسے خیروں سے محروم نہیں کریں. بہت شکریہ عثمان صاحب، جزاک اللہ. بڑی انفارمیشن اور ماشاء اللہ ایک جو آپ کا نالج تھا وہ آپ نے الحمدللہ شیئر کیا. یہاں پہ دین سے دوری تباہی ہے، دین سے جڑنا جو ہے بہتری ہے. ہم اس کا اخذ یہی نکالتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی پوڈ کاسٹ ہمارے سب دیکھنے والوں کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی. میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے جلد ملاقات ہوگی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.